اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بیسیکلی امام جعفر صادق کے لحاظ سے جواب دینا ہے ون اینڈ اونلی مرزا پھکی صاحب، جنہیں خود کو تو آتا کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ سے، اور منہ اٹھا کے اس طرح اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جیسے دنیا کے تمام مروجہ علوم میں مرزا صاحب کو بہت دسترس حاصل ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں یہ کیا اعتراض کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم انہیں بتائیں گے کہ آیا اس نیاز کی حقیقت کیا ہے اور حضرت کی جہالت کیا ہے۔ 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ رجب 1440 کا دوسرا اشرا چل رہا ہے اور آخری اشرے میں سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کنڈے چلتے ہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیا اہمیت ہے سر؟ کوئی اہمیت نہیں ہے جی، شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام اجمعین، المتوفہ 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مرزا علی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں مرزا صاحب، پہلی بات آپ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک خواب ہے یہ وہ، پہلے تو میں آپ دنیا کو پھکی دیتے ہیں، آج میں آپ کو چورن دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں جو عبارت آپ حضرت ابان بن ابی عیاش کے لحاظ سے نقل کرتے ہیں، کیا وہ خواب نہیں ہے؟ اچھا وہاں پہ خواب بطور دلیل لے لینا، یہاں پہ لیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور مرزا صاحب یہ فقط اکا دکا روایات نہیں ہیں، آپ اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رکھا ہے، پھر سو کالڈ جی علمی کتابی۔ حضرت علمی کتابی نہیں، آپ صرف ماشاءاللہ سے ڈرامے باز اور خرابی ہیں، جہالت اور خرابی، نو علمی کتابی۔ یہ صرف ایک آدھ روایات پہ نہیں، اس کے اوپر ہمارے علماء کے سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ کم از کم آپ کو کہوں گا شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب مسار الشیعہ، اس کا آپ مطالعہ کر لیں، اس میں اسی 22 رجب کے اوپر شیخ مفید رحمہ اللہ نے تفصیل لکھی ہے۔ لیکن نہیں جی، جہالت، پڑھا لکھا ہے کچھ نہیں اور منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا گزشتہ ویڈیوز میں، ان جیسے جوہلا کے لیے ایک فنی سا جوک ٹائپ کوٹیشن ہے، اے بیکار آدمی کچھ تو کیا کر، کپڑے پھاڑ لے پھر خود سیا کر۔ یہ بیسیکلی اسی ایگزامپل کے مصداق ہیں۔ اب ایک اعتراض اٹھے گا کہ جی شیعہ روایات ہیں، کیا اہل سنت ان روایات کو مان سکتے ہیں؟ تو گزشتہ ویڈیوز میں دیکھی ایک دلیل دوبارہ دہرا دوں۔ آپ کے گھر کے عالم محمد ابو زہرا محقق، ان کی امام جعفر صادق پر کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ مرزا صاحب ذرا غور کیجیے گا، اس میں وہ اصول کیا لکھ رہے ہیں آپ کے یہاں روایت کو قبول کرنے کے لحاظ۔ پیج نمبر 39 پر کہتے ہیں امام جعفر صادق سے مروی وہ روایتیں جو کتب امامیہ میں موجود ہیں، کتب امامیہ شیعہ کتابیں، لیکن وہ کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہیں، انہیں ہم بے تامل اور بے چوں چرا قبول کر لیں گے۔ جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے مروی روایات جو شیعہ کتابوں میں بھی ہیں، وہ بھی مرزا صاحب وہ بھی آپ کے گھر کے محققین کے نزدیک قابل قبول ہے، چاہے ہماری کتابوں میں کیوں نہ ہو۔ تو الحمدللہ کنڈوں پہ تو یہی دلیل بہت ہے کنڈے کی نیاز کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن نہیں بھائی، جہالتیں سر چڑھ کے بولتی ہیں۔ مرزا انجینئر صاحب کی بات کرو تو پھر کہتے ہیں جی غلط بات ہے۔ خیر عزیزان، ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ پراپوگنڈا نہیں، پراپوگنڈا تلفظ نہیں آتا ماشاءاللہ، یہ انجینئر ہیں، اللہ اکبر، کانٹ ایون اسپیک انگلش۔ خیر اسی چیز کو میں کریکٹ کرنے بس ماشاءاللہ آپ کے تو پھر کیا ہی کہنے، اردو ڈھنگ سے بولنا آتی ہیں اور باتیں سن لیں۔ تو پھکی مین صاحب، یہ صرف شیعہ مذہب کے اندر اس نیاز کا جواز نہیں ہے۔ اب آئیں آپ کو آپ کے گھر کے حوالے بھی دکھائیں ہم۔ پہلا حوالہ بالخصوص میں سارے مسالک بریلوی دیوبند اور اہل الحدیث
تینوں مسالک کی کتابیں سامنے رکھوں گا، پھر مرزا صاحب کے فیورٹ عالم کی کتاب سے بھی دلیل پیش کی جائے گی۔ پہلی دلیل ہمارے ہاتھ میں موجود ہے جی، بہار شریعت فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا اردو زبان میں، مولانا محمد امجد علی اعظمی صاحب کی، جلد نمبر جی اس کی 2، پیج نمبر 673۔ بریلوی حضرات بالخصوص غور کریں، یہاں پہ وہ بالکل واضح الفاظ میں لکھتے ہیں، ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، بالکل وہی الفاظ، پوریوں اور کنڈے، یہ بھی جائز ہے مرزا صاحب، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی باتوں نے پابندی رکھی، یہ بے جا پابندی ہے، ٹھیک ہے جی، کنڈے کی نیاز جائز ہے، امام جعفر صادق کی کنڈوں کی نیاز بالکل جائز ہے، یہ واضح بہار شریعت میں موجود ہے۔ مرزا صاحب یہ کون سی، یہ کوئی شیعہ کتاب تو نہیں ہے عزیزان۔ اب چلتے ہیں بریلوی اور دیوبند مسلک کے مشترکہ پیر کی طرف، تاکہ دونوں کو میں ایک کتاب سے نپٹا لوں۔ مجھے مرزا صاحب کے فیورٹ عالم کی بھی تو دلیل دے رہی ہے نا، اسی لیے کیونکہ دلائل اس موضوع پر بہت زیادہ ہیں، ٹو بی آنسٹ، بلا مبالغہ۔ اب میں اٹھا کے ساری کتابیں دکھاتا جاؤں گا، اس پہ پھر بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، دلائل بہت زیادہ ہیں ٹو بی آنسٹ، لیکن اختصار کا دامن تھامتے ہوئے تاکہ مومنین کو دلائل ایزیلی ملے، میں کم دلائل پہ اس وقت اس ویڈیو کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں مرزا صاحب کی، تاکہ بات پہنچ جائے اور جلدی پہنچے۔ خیر، بریلوی اور اہل حدیث اور دیوبند حضرات کے مشترکہ پیر شاہ اسماعیل دہلوی، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، صراط مستقیم۔ اس کتاب میں عزیزان پیج نمبر 76 پہ نظر و نیاز کے معاملے میں وہ اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں جی، پس امور مروجہ یعنی اموات کے فاتحوں اور عرسوں اور نظر و نیاز سے اس قدر امر کی، کیا لکھ رہے ہیں جی، خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں۔ الحمدللہ مرزا علی انجینئر صاحب، شرم کرنی چاہیے آپ کو، یہ بریلوی، دیوبند اور اہل الحدیث تینوں کے ہاں نظر و نیاز کی واضح دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن نہیں جی، مرزا صاحب ماشاءاللہ ڈھیٹوں کے سردار۔ خیر عزیزان، پھر مرزا صاحب کا ایک اور اعتراض آئے گا جی کہ دیکھیں آپ نے بریلوی دیوبند اہل حدیث مکتب کی کتابیں پیش کی، وہ ہمارے پہ حجت نہیں، حالانکہ میں نے یہ بات واضح کر دی کہ صرف شیعہ مسلک کے ہاں نہیں، اہل سنت کے ہاں بھی کنڈوں کی نیاز جائز ہے، باقاعدہ ان کے علماء کے فتاوی موجود ہیں۔ مرزا صاحب کو اب لگ جائے گی آگ، ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم فرقوں سے بالا تر ہیں، یہ ہے وہ، ابھی انہیں فرقہ، مسلک، مکتبہ فکر پتہ ہی کچھ نہیں ہے، منہ اٹھا کے کہہ دیا جی بدعت، جیسے ایام فاطمیہ کے لحاظ سے کہا تھا، وہ تو ایسا منہ توڑ جواب آیا کہ ساری زندگی وہ ابو حنیفہ اور محدثین والا اصول کبھی توڑ ہی نہیں سکتے۔ لمبی ویڈیو نہیں کر رہی، اسٹریٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ مرزا علی انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو کا ٹائٹل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اس کا تھم نیل علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ، اور باقاعدہ انہوں نے کیپشن دیے، پرانے جو اہل حدیث تھے وہ حسینی تھے، نوے جڑے آ رہے ہیں یزیدی نے، ماشاءاللہ۔ یہ باقاعدہ انہوں نے کیپشن دے کے علامہ وحید الزمان کا دفاع کیا ہے، باقاعدہ ان پہ شیعت کی جو تہمتیں لگتی ہیں اس کا دفاع کیا ہے مرزا صاحب نے، اپنے بڑے بڑے مولویوں کے اندر انہیں بھی شمار کر لیا، طارق جمیل صاحب، مفتی اسحاق صاحب کے ساتھ وحید الزمان بھی ان کے رحمہ اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب مرزا انجینئر صاحب کے فالوورز یہ بات نوٹ کریں کہ وحید الزمان کو مرزا صاحب، اور واقعی ان کی ایک نہیں اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں، یہ تو صرف میں نے تھم نیل ایک کا لگایا ہے، وحید الزمان کے کئی حوالے مرزا صاحب اپنی ویڈیوز میں دیتے رہے ہیں اور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ تو یہ علامہ وحید الزمان صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، ہدیۃ المہدی، اسپیشل پھکی صاحب کے لیے۔ ہدیۃ المہدی میں علامہ وحید الزمان پیج نمبر 78 پہ عزیزان، یہاں پہ فقط کوئی عبارت نہیں ہے بلکہ پورا باب موجود ہے، فاتحہ جائز، نظر و نیاز حلال، بدت بکواس لگائی ہوئی ہے۔ یہ پہلے جن کے دفاع کرتے ہوئے آپ کی زبان نہیں تھکتی، ان کی کتابیں تو پڑھ مر لیں مرزا صاحب، پڑھا لکھا ہے کچھ نہیں، علمی کتابی ایڈیٹ۔ جی عزیزان، میرا خیال بات واضح ہو گئی ہے، جن کو رحمہ اللہ کہیں گے رٹ لگائی، کبھی ان کی کتابیں بھی پڑھ لیں مرزا صاحب تاکہ عقل آئے آپ کو۔ تو میں بالخصوص شیعہ سنی سب بھائیوں سے، بالخصوص اہل سنت بھائیوں سے
میری گزارش ہے کہ نیاز امام جعفر صادق پہ اگر تو کوئی آپ کو آ کے گئی بہانہ تراشیاں کرنے کی کوشش، قرآن کی آیات اور حدیث سے غلط مفاہیم بیان کرنے کی کوشش کرے، وہ آپ مجھ تک پہنچا دیں، پھر میں جانوں وہ جانے، اس مولوی سے میں خود نپٹ لوں گا۔ پوری دنیا کے ہر مسلک کے ملوانے کو چیلنج کرتا ہوں مناظرے کا، مرزا علی انجینئر سمیت۔ اگر مرزا صاحب کو مناظرے کے لوازمات اور تمام معاملات سے آگاہی ہے تو پوری دنیا کے تمام ملوانوں کو میں چیلنج کر رہا ہوں اس ٹاپک پہ۔ جو بھی جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی نیاز پہ آ کے اعتراض کرتا ہے، پہلے اپنے اکابرین کی کتابوں میں جھانکے، اور اگر بہت زیادہ آگ لگی ہے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، کھلا چیلنج ہے۔ الحمدللہ، دیٹس آل۔